نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه التوجیہ والارشاد page 670. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. O you who have believed, fear Allah, and let every soul look to what is put forth for tomorrow, and fear Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص، ما قدمت لغد، کیا آگے بھیجا کل کے لیے. یعنی ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی اپنے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تمہارے اعمال کی اللہ کو خوب خبر ہے. اس آیت میں آپ نوٹ کیجئے کہ 2 دفعہ اللہ کے تقوی کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ایمان کا تقاضا بتا رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، ظاہر میں کیے ہوئے اعمال پر بھی اور چھپ کر کیے ہوئے اعمال بھی، سرم و علانیہ، تمام حالات میں، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، سکھ میں. اور پھر یہ کہ جو بھی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے لیے حدود رکھی ہیں، جو ان کے لیے قوانین رکھے ہیں، ان کا بھی اعتبار کریں. پھر انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، کون سے کام انہیں کل آخرت کے دن فائدہ دینے والے ہیں اور کون سے کام انہیں نقصان دینے والے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے آخرت کو اپنا ہم و غم بنایا، اپنا نصب العین بنایا اور اپنے دلوں کا قبلہ بنایا، تو پھر ان کے صالح اعمال درست ہو جائیں گے، اور اس میں نہ تو کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی پر زیادتی. اور پھر زیادہ سے زیادہ محنت بھی کریں گے، کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس بس ایک ہی چانس ہے اس زندگی میں ہی سب کچھ کرنے کا ہے، تو پھر وہ محنت بھی زیادہ کرتا ہے. جو کام انسان بار بار کر سکتا ہو، غلطی کرنے کے بعد دوبارہ کر سکتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کام ایک ہی دفعہ ہونے والا ہے، اس کے لیے پھر وہ زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اپنے کل کے اوپر نظر رکھو کہ وہاں کے لیے کیا تیاری ہے. دنیا میں تو ہم اپنے ہر چیز کی پلاننگ اور تیاری اور سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے. اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے جو بھی تمہارے اعمال ہیں. So you've thrown light on the essence of this ayah with regards to our preparation for akhirah, that if akhirah is our goal, if akhirah is our end product that we keep our eyes on, then the quality of our amal will be better anyway. If akhirah becomes our qibla, our direction to which our heart is constantly focused, then our actions will automatically be correct, will be in the right path, will be in the right way. And we must always, while we plan for dunyas tomorrow, while we plan for many things in our near future within our lives here, the actual future that we need to plan for is our hereafter. And with the presence of mind, with the reminder about taqwa, both before and after, that if the quality of taqwa comes within our deeds, then automatically their value will be improved. And also the fact that taqwa is mentioned twice here. Believers are addressed and they're told that fear Allah twice, right? So they should know what will benefit them and what will harm them. So Allah defines those limits, and so one should trust Allah, obey Allah, knowing that Allah is the one who they should fear the most. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جب ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہوں، یعنی اللہ سے ڈر کے ہی ہم کریں، اللہ ہی کی خاطر، کیونکہ تقویٰ جو دل کا عمل ہے نا،
تو نیتیں بھی دل میں ہوتی ہیں, اخلاص بھی دل میں ہوتا ہے, یعنی کام کرنے سے پہلے, اور کام کرنے کے بعد پھر بھی محاسبہ کریں, پھر اللہ سے ڈریں. یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے کیا ہے بس وہ میری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا, پھر بھی ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا یا نہیں. So one should fear Allah whenever one is making any plan in the beginning and then also after execution, not to waste away what has been done, and then also look back at what has been done and to guard that also. اور تسلی نہ ہو کہ بس یہ بہت کارنامہ کر لیا, کوئی غرور نہ ہو اپنے اعمال پر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. O who you have believed, let not your wealth and your children divert you from the remembrance of Allah, and whoever does that, then those are the losers. Al-Munafiqun, ayah number 9. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم, نہ غافل کریں تم کو, اموالکم, تمہارے مال, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولادیں, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, ومن یفعل ذلک, اور جو ایسا کرے گا, فاولئک ھم الخاسرون, تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اس کا مال اور اس کی اولاد. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر انسان محبت کرتا ہے, کوئی بھی اس سے خالی نہیں. پڑھے لکھے, ان پڑھ, بچے, بوڑھے, جوان, سب کے سب. تو انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر بعض اوقات اس محبت میں اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے. اور ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے, اور وہ ہے اللہ کی عبادت. اور عبادات میں سب سے اہم چیز نماز, یعنی اپنی جاب میں, اپنے بچوں کی تربیت میں. مال جو ہے کمانا خاص طور پر مرد کی ذمہ داری ہے, اور اولاد کی تربیت بنیادی ذمہ داری عورت کی ہے. تو خواہ مرد ہو یا عورت ہو, ان دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے کوئی چیز نمازوں سے غافل نہ کرے. اللہ کے دین کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ان پر, ان سے غافل نہ کرے. اور جو اس غفلت میں پڑ گیا تو وہ دراصل نقصان میں پڑ گیا. منافقین کا بھی اصل مسئلہ کیا تھا؟ منافقین کو بھی دراصل مال اور اولاد کی محبت اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے روکی ہوئی تھی. تو جو انسان فلاح چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکس کرے اپنے مقصد زندگی پر. اور باقی چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا گیا, لیکن یہ محبت انسان کو اصل ذمہ داری سے غافل کرنے والی نہ ہو, ورنہ کل کا نقصان ہو سکتا ہے. جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور راحتیں ہیں, اور وہاں اولاد کا ساتھ اکٹھا ہونا, کیونکہ مال اور اولاد کو ایک اور جگہ فتنہ بتایا گیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ. Weaknesses of every human being. But what is required while these blessings can become our weaknesses, we have to make sure that instead of being swerved away due to them, we are not overtaken by them from what is necessary from the worship of Allah, the ibadah of Allah, and we keep the right of Allah above the love of these, amwal and aulad. And what was mentioned with regards to amwal, that earning wealth is more a main responsibility for men, and taking care of the aulad is more a primary responsibility for women. So for both of them, there is lessons in here that as much as they are there, their love should not take a person away from their primary responsibility of being a human being, that is to worship Allah. As the example was mentioned regarding salah, so one should be very, very careful about taking care of their salah. And if we don't do that, if we let the love of these two weaknesses overcome us, then the khasara is both for dunya as well as akhirah. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
you who have believed, indeed among your wives and your children are enemies to you, so be aware of them. But if you pardon and overlook and forgive, then indeed Allah is forgiving and merciful. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، یا ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، یعنی سب نہیں بلکہ بعض. من جو ہے بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور تبعیض کا بھی ہو سکتا ہے. فاحذروہم، تو ان سے محتاط رہو، ان سے بچ کے رہو، احتیاط برتو. وان تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وتصفحوا، اور درگزر کرو گے، وتغفروا، اور بخش دو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے. تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ محتاط زندگی بسر کرو اپنے گھروں کے اندر بھی. یعنی تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ صرف انسان گھر کے باہر ہی نہیں بچے بلکہ گھر کے اندر بھی محتاط رہے، کیونکہ ہم عموماً دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ جو باہر کا ہوتا ہے، لیکن جو گھر کے اندر ہوتا ہے اسے ہم اپنا سمجھتے ہیں. لیکن بعض اوقات اپنے بھی دشمن ہو سکتے ہیں جن کی دشمنی کا ہمیں احساس بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا ان پر اعتماد اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ چاہت اتنی ہوتی ہے کہ ہم انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا یا جو انہوں نے مطالبہ کیا یا جو بھی ان سے ہمیں راحت مل رہی ہے، جس بھی قیمت میں مل رہی ہے، تو وہ سب ٹھیک ہے. بہت دفعہ انسان اپنی ازواج یا اولاد ہی کی خاطر غلط کام کرتا ہے. مثلا رزق حرام کماتا ہے، حلال کی پرواہ نہیں کرتا. اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو حرام کا نوالا وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہا ہے اس کی خوشی کی خاطر، وہ دراصل آگ کا ٹکڑا ہے جو اس کے منہ میں دے رہا ہے، تو کبھی بھی نہ دے. وہ کیا کرے؟ ہم بچے کو جب کھلاتے ہیں نا تو کیسے کھلاتے ہیں؟ ٹھنڈا کر کر کے، گرم نہیں کھلاتے. پہلے خود ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی ماں جب بچے کو گرم کوئی چیز کھلانے لگتی پہلے ٹیسٹ کرتی ہے، یہ گرم نہ ہو، بچے کا منہ نہ جل جائے، بچے کو تکلیف نہ ہو. لیکن جب ہم اس کو حرام مال کھلاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں محسوس کرتے کہ یہ بھی آگ کا ٹکڑا اس گرم چائے یا دودھ سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے جو ہم اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جس سے اس کی ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جائے گی. اور پھر صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا، اپنا بھی نقصان ہوگا. لیکن ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی محبت میں کرتے ہیں کہ اب ان کا دل چاہ رہا ہے تو پھر ہم حلال سے نہیں کما سکتے تو حرام سے ہی کہیں سے لے آئیں. اور اسی طرح ہسبینڈ وائف کے جو آپس کے تعلقات کی خرابی ہے، بعض اوقات اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہو جاتی. ان سارے معاملوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور انسان اپنے گھر میں بہت فرینک ہوتا ہے نا، اور بعض اوقات ان کے ساتھ مل کے غیبت کر لیتا ہے یا ہنسی مذاق اڑا دیتا ہے کسی کا، یا اور غلط کام کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈینس رکھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں جو بھی ہم یہاں باتیں کریں گے یہ کانفیڈینشیل ہی ہوگی، یہ باہر نہیں جائیں گی، تو اس لیے انسان احتیاط نہیں برتتا. تو یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا نا فاحذروہم، ان سے بھی محتاط رہنا ہے، ان کی دشمنی سے محتاط رہنا ہے. اصل میں یہ دشمنی کس کو کہا گیا؟ ان کی محبت کو کہا گیا. یہ تمہارے میٹھے دشمن ہیں، عدو لکم فاحذروہم. اور پھر بعض اوقات انسان اپنے فرائض چھوڑ دیتا ہے ان کی وجہ سے. کیا ہے؟ بچہ رو رہا ہے، بچے کا کام ہے، یا ہسبینڈ کا کام، ہسبینڈ نہیں مانتا، ہسبینڈ چاہتا ہے میں ایسے کپڑے پہنوں، ہسبینڈ چاہتا ہے میں یہ کام کروں یا یہ نہ کروں، ہسبینڈ کو پسند نہیں کہ وہ بہت نفل وغیرہ پڑھوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان سے لڑائی کر لے تو وہ بھی نہیں کرنی، ان تعفوا وتصفوا وتغفروا، اور اگر لڑائی ہو بھی جائے تو اس کو تو درگزر کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ جیسے کہ پچھلی آیت میں آ گیا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو ذکر اللہ جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور دوسری طرف ازواج اور اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے. اور پھر اگر ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو تو ان کو معاف بھی کرنا ہے. اور معاف کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، بات کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنے دیتے، جانے نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے
کہ پھر اس آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں, خود ہی پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے گھریلو زندگی ہو یا جہاں بھی انسانوں کے ساتھ, یعنی گھر چونکہ ایک یونٹ ہے نا ایک سوسائٹی کا, تو اگر ازواج اور اولاد کے ساتھ معاملہ عفو درگزر اور تصفح اور تغفر کا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر تم کسی کو نہیں معاف کرتے اور نہیں جانے دیتے تو پھر اپنے لیے بھی ہوشیار ہو جاؤ کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. Sorry, Ustaza. I was just thinking about we were doing Surah Mutaffifin and we were learning about Tatfif, and a lot of the times I think that's what happens with families, that we tend to like not do our 100% in work of deen just to keep them happy, like not wearing the hijab properly because my husband won't like it, or not praying nafil like you were saying just because to give more time to your family. So I think it's really important to just create a balance between the two things. بالکل. اور یہاں جو عفو درگزر کی بات ہے نا, یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنا جانتے ہیں, اور ایک وہ جو اصرار کرتے ہیں, یعنی اپنے ہی موقف پر ڈٹے رہتے ہیں, ضد کا شکار ہو جاتے ہیں, انا کا شکار ہو جاتے ہیں. مختلف طرح کی اسٹڈیز کی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی آرگیومنٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ 1 منٹ کے بعد بالکل نارمل ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ 1 گھنٹے کے بعد, کچھ 1 دن کے بعد, کچھ 1 ویک کے بعد, اور کچھ سالوں پہ بات لے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی چھوٹی سی بات, چلو چھوٹی آرگیومنٹ یہ بڑی ہوئی یا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہوا, تو اگر اس کو وہ جانے نہیں دیتے, اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں معاف کرنے کے لیے 3 لفظ ہیں اور یہاں تینوں اکٹھے کر دیے گئے, یعنی اس میں تھوڑا تھوڑا لفظی فرق بھی ہے. مثلاً عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا, اور صف ہتھیلی کو کہتے ہیں, اور تصفح یعنی دوبارہ واپس ملنے کی کرو, اور ڈھانپ دو یعنی اس بات کو بار بار نہ چھیڑو اور بار بار نکال کے اس کو پھر دشمنی کا سبب نہ بنا لو. تو ایک رویہ یہ سکھایا گیا, اور دوسرا رویہ وہ جو ہم اپنے بری عادتوں یا اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے, ہم بظاہر دے رہے ہوتے دوسرے کو سزا, لیکن ایکچولی اپنے آپ ہی کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. جو شخص غصے میں رہتا ہے, جلتا ہے, کڑتا ہے, وہ دراصل تنہا ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کوئی بات کی تو کیا سننا پڑے, تو بہتر ہے کنارہ کشی کرو. تو وہ قابل رحم ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اس مصیبت سے باہر نہیں نکل پاتے. تو یہاں سب ایمان والوں کو ایمان کے تقاضے کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان تعلقات میں بہت اعتدال برتو, احتیاط برتو, اور درگزر کا رویہ اختیار کرو. اس کے بغیر زندگی گاڑی چل نہیں سکتی. جب تک معاف نہیں کرو گے, جانے نہیں دو گے, مل جل کے نہیں رہو گے تو چل نہیں سکو گے. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. O you who have believed, why do you say what you do not do? Great is hatred in the sight of Allah that you say what you do not do. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو, یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے. کبر مقتن, بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, ان تقولوا, کہ تم کہو, ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. یہاں ایک بہت کامن مسئلے پر جس کا ہم سبھی شکار ہو جاتے ہیں, اس پر اللہ کی ناراضگی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں تم کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو, اگر کسی چیز کا اعلان کیا ہے, اگر کسی چیز کا کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو تم اس کو نبھاؤ. پھر یہ نہیں کہ دوسرے کو انتظار میں رکھو, پریشان کرو, یا اگر کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو پھر خود بھی کر کے دکھاؤ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو یہ انتہائی قابل مذمت حالت ہے اور اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی کی بات ہے کہ انسان جو کہے وہ کر کے نہ دکھائے. یعنی بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. اور اسی لیے کسی کو خیر کی نصیحت اور خیر کا درس دینے سے پہلے اپنی فکر کرے کہ میں کیا کرتا ہوں, اور
جب بھی کسی کو کچھ بات بتائے تو ساتھ اپنے آپ کو شامل کرے اس میں اور اپنا محاسبہ کرتا رہے. اور اگر کسی کو شر سے یا برائی سے روکتا تو خود سب سے پہلے رکنے والا ہو. یعنی یہ نہیں صرف کہ نیکی کا حکم دے تو خود بھی عمل کرے، بلکہ اگر برائی سے روکے تو پھر اس برائی سے خود بھی بچے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ میں وہ کام نہیں کرنے والا جس سے میں تم کو روکتا ہوں. یعنی میں سب سے پہلے خود اس کی پابندی کروں گا. یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور یہی ایمان والوں کا طریقہ ہونا چاہیے. اصل میں یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے. ایک تو یہ کہ انسان باشعور انسان ہو، اس کو اچھائی کے ساتھ برائی نظر آنی چاہیے، یعنی صرف اچھائی نہیں بلکہ برائی کے بارے میں بھی کانشیس ہو، نیکی کو اور خیر کی بات کو عام کرنے والا ہو اور برائی کے ماحول کو ختم کرنے والا ہو. تو ایسی صورت میں جب انسان دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کے اپنے کان پہلے سنتے ہیں، اس کا اپنا دماغ پہلے سوچتا ہے، تو پھر اس کا ایکشن بھی پہلے ہونا چاہیے. یعنی لیڈ ود ایکشن، صرف لیڈ ود ٹنگ نہیں بلکہ ایکشن کے ساتھ دوسروں کو گائیڈ کرے انسان. اور اسی شخص کی بات میں کنوکشن ہوتی ہے، اسی شخص کی بات پر اثر بھی کرتی ہے جس نے وہ کام کیا اور اس کا تجربہ کر چکا. نارملی ہم اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے. Right, we generally tend to exclude ourselves from this, and as you've mentioned many times in Bukhari and previous Fiqh Qulub as well, it's the lack of self-awareness, where we're thinking we're telling others and we're completely blinded by our own that, oh, my own such and such word or statement falls under or belies what I'm actually telling the other person to do. It's not reflecting. We're unable to see that in ourselves. وہ جس کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. Just yesterday we learned in effective communication that actually when we are communicating with somebody, only 7% is verbal and 93% is non-verbal. So people actually, they can sense what you are saying, either you are lying or you do not act upon what you are saying yourself. So people can sense it. So there is absolutely no use to tell somebody something and you preach somebody something that you don't do yourself. So many of the times when we go to khutbah, I'm not judging anybody or something, or many of the rules, or sometimes we just become so impressed by the speaker and we say, wow, it was so amazing. And then somebody asks, what was it about? And we just start thinking, really, I don't remember. دل پہ نہیں جاتی نا بات. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا تھا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتی جو تم نے کہا ہے تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا. یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدگی کی بات ہے، بلکہ ایسا انسان جھوٹوں میں ہی شمار ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے اور کرتا نہیں، قول اور فعل کا جو تضاد ہو جاتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. O you who have believed, do not make allies of a people with whom Allah has become angry. They have despaired of reward in the hereafter, just as the disbelievers have despaired of meeting the inhabitants of the graves. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوست بناؤ، نہ مددگار بناؤ، قومن ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غضبناک ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور جس طرح کفار قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی رضا چاہتے ہو اور اس کے غصے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جن سے اللہ غضبناک ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ تم سے بھی غضبناک ہو جائے گا. یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار اور ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے. اور اس میں کوئی ایک خاص مخصوص قوم نہیں بلکہ وہ سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، یعنی آخرت کی خیر سے مایوس ہو گئے.
کہ وہاں ان کو کچھ نہیں ملنے والا، وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں. تو ان سے دوستی کرتے ہوئے، ان کی موافقت کرتے ہوئے، ان کے شر اور ان کے خرابی پر ان کا ساتھ دیتے ہوئے ڈرو، بچو. اور پھر قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یعنی جب ایسے لوگ مرنے کے بعد آخرت میں جائیں گے تو پھر ان کو اپنے آگے مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور اسی طرح یہ کہ جس طرح منکرین بعث جو ہیں وہ دنیا میں اصحاب القبور کی واپسی سے مایوس ہیں، کیونکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ جی اٹھنے کو بھی نہیں مانتے. تو یہاں پر ان کی دوسری صفت کیا بتا دی گئی کہ وہ بعث کا انکار کرتے ہیں. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اصل میں جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کی بنیاد میں اللہ پر ایمان نہ لانا اور آخرت کی فکر نہ ہونا، آگے کے اعمال کی فکر نہ ہونا ہے. کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، اور ایک دن مجھے اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو پھر اس کے اعمال خود بخود فرق ہو جاتے ہیں. تو نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ٹھیک ہے، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تو ایک ہی بات اس میں کہے گی بیسیکلی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال ان لوگوں جیسے نہیں ہونے چاہیے جو آخرت سے بے فکر ہیں، جو آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، آخرت سے مایوس، آخرت کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، یا آخرت کے حساب کتاب یا وہاں کی جواب دہی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، یعنی ہر وقت جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور پھر انسان ان کے خیالات اور ان چیزوں سے بھی متاثر ہونے لگتا ہے. یعنی اپنی کمپنی کو واچ کرو. دیکھیے ایک ہے انسانی سطح پر تعلق، وہ آپ ہر ایک سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی کا بلیف اور کسی کا طرز عمل اور کسی کا لائف سٹائل اور کسی کا رویہ جو ہے وہ اس کے اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے لگا، اتنا زیادہ تعلق ہے. یعنی ایک کاروباری تعلق تو ہو سکتا ہے، ایک انسانی ہمدردی کا تعلق ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا تعلق ہو سکتا ہے، ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن دوستی اور گہری دوستی ولایا جو ہے یہ عام فرینڈ شپ سے آگے کا درجہ ہوتی ہے. تو ایسی گہری دوستی کہ جس میں انسان اپنے راز بھی شیئر کرتا ہے اور جس میں انسان دل سے محبت بھی کرتا ہے، اور پھر بہت سی چیزوں میں شیئرنگ ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ خیالات اور مقاصد میں بھی، تو پھر اس سے انسان کی انجام پہ اثر پڑ سکتا ہے. Sorry, just because we're in the middle of December, this is also reminding us how sometimes people, they are doing Christmas parties or having Christmas trees decorated within their homes, or sometimes they would do something special because they have very good relations with these other people who have these ceremonies very important in their life. And while they have done other good favors as human beings or neighbors or co-workers, as a gesture to return their favor, I've heard that, people start doing these kind of things, that because this time of the year is so important for them, let's throw a special this kind of party for them, and then they would decorate the same things, and they would go sort of beyond limit, because these are sha'air, yani just as our deen has sha'air, these are specific things that are related to their, deviated aqidah. So people supporting that, and then again their next generations would be so immune to it, they actually start arguing that what's wrong with doing this. دوستی کا جو معیار ہے نا وہ اصل میں بتایا جا رہا ہے. پیچھے بھی اللہ کے غضب کی بات ہوئی نا، تو انسان ہمیشہ یہ دیکھے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتی ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون میں مقت جو ہے سخت قسم کی نفرت کے لیے آتا ہے نا، دشمنی کے لیے بھی آتا ہے. تو اب اگر انسان ان لوگوں جیسا بن جاتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں اور کرتے کراتے کچھ نہیں، تو ایسے لوگوں کی دوستی بھی تو اثر انداز ہوتی ہے نا انسان پر. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو غضبناک کرتا ہے اور کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو اس میں اس کا ساتھ نہ دو. ٹھیک ہے، اس میں اس کا ساتھ نہ دو، کیونکہ اگر انسان ظالم کا ساتھ دیتا ہے جو کسی پہ بلا وجہ ظلم کر رہا ہے، یا اسی طرح کے کوئی اور اللہ کے ناراضگی اور ناپسندیدگی کا کام کر رہا ہے اور انسان اس کا مددگار بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی وہی ہو جاتا ہے جو کرنے والے کے لیے. یا ایھا
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O you who have believed, protect yourselves and your families from a fire whose fuel is people and stones, over which are appointed angels harsh and severe. They do not disobey Allah in what He commands them, but do what they are commanded. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی پہلے خود بچو اور پھر گھر والوں کو بھی بچاؤ، تمہارا خاندان تمہاری ذمہ داری ہے. آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر سخت قسم کے فرشتے مسلط ہیں. غلیظ کہتے ہیں سخت کو. شداد، زبردست، یعنی بہت زور آور. لا یعصون اللہ، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی. ما امرہم، جو ان کو حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. تو یہاں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی شرائط کو پورا کیا جائے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آگ سے بچنے کی فکر کی جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے. دوسرے لفظوں میں ان کاموں سے بچا جائے جو انسان کو آگ میں لے جانے والے ہیں، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی وہ چیزیں جو آگ میں لے جانے والی ہیں ان سے بچو. اور صرف خود نہیں بچو، تمہارے اوپر تمہاری اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی ان تمام کاموں سے بچنا لازم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، جو عذاب کا موجب بنتے ہیں. اور اہل و عیال اور اولاد کو کس طرح بچایا جائے؟ ان کو ادب سکھا کے، ان کو تعلیم دے کے، ان کو نیکی کے رستے پر ڈال کر، چاہے وہ ناپسند بھی کرتے ہوں. دیکھیے بچے تو کھیل کو ہی پسند کرتے ہیں نا، لیکن ہم سب ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم آج پلے ہی کرتے رہو گے تو کل تمہیں پے کرنا پڑے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو آج آپ پلے کر لیں اور کل پے کریں اس کا، اس وقت کا جو ضیاع ہے، اور یا آج پے کریں، آج محنت کریں اور کل اس کا پھل کھائیں. جو بچے اپنی جوانی کو صرف کھیل کود میں گزار دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جو جوانی میں سیو نہیں کرتے پھر وہ ان کے لیے بڑھاپے میں محتاجی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو آج کام کرتے ہیں وہ باقی زندگی پھر آرام کرتے ہیں، یعنی سکون سے گزرتی، ٹینشن فری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہوتا ہے، بنیادیں بنی ہوئی ہوتی، اور ساری زندگی پھر اوپر وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اگر بنیادیں بنی ہوئی ہو، بچوں کی بچپن سے ہی صحیح اور غلط، رائٹ اینڈ رانگ کا فرق پتا ہو، اور یہ رائٹ اینڈ رانگ کا فرق بتانا کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام ہے. تو پھر اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اور اہل میں بیوی بچے سبھی شامل ہیں. اور اگرچہ بنیادی ذمہ داری شوہر کی ہے، لیکن مومن عورتیں بھی اپنے حیثیت میں ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی، کیونکہ شوہر سے زیادہ تو بیوی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتی ہے، یا زیادہ فکر کرتی ہے، یا زیادہ ان کو اپنے ایکشن سے تعلیم دیتی ہے. باپ تو صبح صبح نکل جاتا ہے، سارا دن بچے تو ماں کو ہی دیکھتے ہیں. تو اس لیے کیا لازم ہے کہ تم ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ آگ سے بچ جائے. پھر یہاں آگ کی بھی تھوڑی سی ڈسکرپشن دی گئی، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس میں انسان بھی جلیں گے اور ان کے جلنے سے بھی آگ بھڑکے گی، اور پتھر بھی. پتھر کی آگ جو ہے وہ شدید ترین آگوں میں سے ہے. یہ پتھر کا کوئلہ جب جلتا ہے تو اس سے گاڑیوں کے انجن چلتے ہیں، اس سے اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس سے اتنی انرجی آتی ہے، اتنی بھاری بھاری ٹرینیں اس سے چلتی ہیں. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون. اور پھر وہ آگ صرف آگ نہیں، ویسے تو یہ کہ جو آگ میں گر جائے اس کو ہوش کہاں کہ وہ خود باہر نکل سکے،
اس میں مزید فرشتے بھی مقرر ہیں، ایسے چوکیدار جو ان کو آگ کے اندر ہی قید رکھیں گے اور ان کی آگ کی شدت کو بڑھاتے رہیں گے، اور جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی تکمیل کریں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی سخت بھی ہیں اور شدید بھی ہیں. ان کے اخلاق بھی بہت سخت ہیں، یعنی بہت کرخت، جسے کہتے ہیں نا، سخت کی بجائے کرخت کہنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ان سے بات کرے تو جیسے آتا ہے نا کہ مالک جو داروغہ جہنم ہے، جب اس کو پکاریں گے تو صدیوں تو وہ جواب ہی نہیں دے گا. آپ نے دیکھو نا کچھ گارڈ کتنے بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں، ہم جا کر ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں رستہ بتاؤ تو وہ بات بھی نہیں ڈھنگ سے کرتے، یعنی آپ اسمائل بھی کریں تو ریٹرن نہیں کریں گے. اور وہ پھر یعنی جب وہ ماریں گے اہل جہنم کو تو انہیں ذرا رحم بھی نہیں آئے گا، اور وہ اپنی آوازوں کے ساتھ بھی ڈرائیں گے، اور یعنی جس طرح کی مار کا انہیں حکم دیا جائے گا وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح بھی حکم دے گا کہ آگ والوں کے ساتھ کیا سلوک کرو، وہ اللہ کی بات سنیں گے، آگ والوں کی ایک نہیں سنیں گے، ذرا بھی ان پر رحم نہیں کریں گے. اور یہاں ملائکہ کی تعریف بھی ایک طرح سے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے انتہائی اطاعت گزار ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اوپر ایمان والوں سے کہا گیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور یہاں فرشتوں کا کیا بتایا گا؟ يَفْعَلُونَ مَا، سافٹ کارنر ہوتا ہے. ہم کہتے اچھا کوئی بات نہیں، سیکھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، پھر کر لیں گے. ہم اس طرح ان کو ڈسپلن بھی نہیں کرتے. مثلا جھوٹ بولنا کیوں برا ہے، اس کی کتنی شدید قباحت ہے، اس میں پوری طرح ان پہ واضح نہیں کرتے کہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے نفرت نہ کرنے لگیں. اتنی بھی کیا سختی. وہی چیز جو ہم دوسرے کسی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کھٹکتی ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، یا کسی اور کا بچہ کرتا ہے تو ہمیں بہت بری لگتی ہے وہی چیز. لیکن وہی چیز جب اپنا بچہ کرتا ہے تو ہم اس کو بہت برا نہیں سمجھتے، اس کو کور کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہی چیز پھر اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی. اور مجھے یہ آیت بہت ڈراتی ہے کہ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آگ سے بچو، یعنی ایمان والوں کے لیے بھی آگ کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں بہت سی آیتیں فیملی لائف سے متعلق ہیں، یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں ازواج اور اولاد کی بات کی گئی، اوپر بھی اموال اور اولاد کی بات کی گئی، اور پھر یہاں اہلیکم کی بات کی گئی. Assalamu alaikum warahmatullah. So I was just thinking, over here Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about malaika who are ghiladun, shidadun. Both these qualities are so negative in our perception, like they're very harsh, very severe. But both these qualities are put into obedience of Allah in the end. Yes. So sometimes we have qualities which might be negative, or even our kids can have, things which are negative as perceived. But we need to train them or guide them in the right direction so they can put those qualities in the obedience of Allah. Like as a tajweed teacher myself, sometimes I become too picky on mistakes. Like, the students are making, and I'm just picking each and every small mistake. I feel bad about it sometimes, but then I tell myself what I'm trying to do in the end. I want to perfect their recitation. When we don't want to settle for less in this dunya, why do we just agree to settle less for anything for akhirah? يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. O you who have believed, repent to Allah with sincere repentance. Perhaps your Lord will remove from you your misdeeds and admit you into gardens beneath which rivers flow. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایمان والوں کو توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ جو اوپر جتنی باتوں کا ذکر کیا گیا، ہم سب کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی چیز میں کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. اور جب ہم غلطی کرتے ہیں تو دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو کہ غلطی پر اصرار کرنا اور دوسرا توبہ کر لینا. تو یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، اور توبہ بھی کیسی کرو؟ خالص والی، سچی والی توبہ، جس کہتے ہیں سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو. اس سچی اور خالص توبہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تمہاری جو برائیاں ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا. توبہ برائیوں کا کفارہ ہے.
سیئات کا. اور دوسرا کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغوں میں داخل کرے گا. یہ توبہ کا فائدہ جنتوں میں داخل ہونے کا وعدہ. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو اس کے لیے فوز و فلاح لکھ دی گئی. اور پھر آیت چونکہ یہاں پر انہوں نے مکمل نہیں کی، لیکن آگے آیت کے حصے میں آتا ہے کہ پھر اس دن ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہیں گے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے. تو جب دنیا میں اندھیروں سے نکل جاتا ہے تو آخرت میں بھی اندھیروں سے نکل جائے گا اور روشنی پا لے گا. اور خاص طور پر پل صراط کراس کرتے ہوئے اس کو اس روشنی کی ضرورت ہوگی. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ساتھ کے ساتھ توبہ کرتے رہیں. نصوح کی جو بات کی گئی نا، اس میں یہ ہے کہ انسان اوپر سے صرف زبانی نہ کہے کہ توبہ توبہ. خالص شہد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ناصح جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نصیحہ خیر خواہی کو کہتے ہیں. تو ایسی توبہ جس کے اندر واقعی خیر ہو، جس کے اندر شرمندگی بھی ہو، اور جو دل سے کی ہو. جو شخص دل سے توبہ کرتا ہے نا، پھر وہ اپنے گناہوں سے پلٹ بھی آتا ہے، وہ ان کو چھوڑنے کی فکر بھی کرتا ہے. یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، اب دوبارہ مجھے نہیں کرنا. اس گناہ سے نفرت کرتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ کی محبت دل میں ہو اور انسان زبان سے ہی صرف کہہ دے کہ میری توبہ، تو یہ کافی نہیں ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O mankind, worship your Lord, who created you and those before you, that you may become righteous. He who made for you the earth a bed, and the sky a ceiling, and sent down from the sky rain, and brought forth thereby fruits as provisions for you. So do not attribute to Allah equals, while you know, and there is nothing similar to him. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو. اب یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور یہاں سے لے کے آخر تک تمام آیتیں تمام انسانوں سے، جس میں مومن اور غیر مومن سب شامل ہیں. کیا خطاب ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو. جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الذی خلقکم، کیوں اس کی عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ عذاب سے بچ جاؤ. الذی، وہ رب وہ ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی دنیا میں تمہارے رہنے کے انتظامات کیے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور پھر اوپر سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے برابر ہمسر کسی کو قرار نہ دو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. تو رب کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ کس کی طرف سے؟ رب ہی کی طرف سے ہیں. اور پھر سب کا خالق بھی وہی ہے، ہمارا بھی اور ہم سے پہلے لوگوں کا بھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف پیدا نہیں کیا بلکہ رہنے کو ٹھکانہ بھی دیا، کھانے پینے کا سامان اور بندوبست بھی کیا، اور ہر طرح کے پھلوں میں سے. اور جیسا کہ آپ جانتے کہ یہاں پھل سے مراد فروٹ نہیں ہے، ثمرات جو ہیں حبوب یعنی لینٹلز وغیرہ، گندم، دانے، پھل، کھجوریں، فروٹس، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھیتیاں وغیرہ. تو یہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ رزق کے سامان ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے. تو جانتے بوجھتے پھر
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، یعنی ان کو اللہ کے برابر نہ کرو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ تمہیں پیدا کیا اور نہ تمہارے رہنے کے انتظامات کیے. بہت پرفیکٹ آیت ہے دعویٰ کے اعتبار سے کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینا ہو تو وہ کیا ہے کہ قرآن سارے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، سب انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، رب ہے. اور رب کے اندر بھی خالق مالک کے معنی آتے ہیں، لیکن آگے پھر تخلیق کی بات ہو گئی، سب انسانوں کا خالق ہے. اور پھر رازق کی بات ہوئی کہ اس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، تو اس لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ نہ کرو. اور تمہیں معلوم ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے یہ بات، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بھی یہ بات اتار دی اور ہماری فطرت میں بھی یہ رکھی. یعنی فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، عقل بھی، شریعت بھی، سب کے سب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O mankind, eat from whatever is on earth that is lawful and good, and do not follow the footsteps of shaitan. Indeed, he is to you a clear enemy. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو زمین میں ہے. جو اوپر والی آیت میں کہا نا کہ اس نے سب کچھ تمہیں رزق کے طور پر دیا، تو تم اس رزق کو کھاؤ دو شرائط کے ساتھ کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، عمدہ بھی ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ انہ لکم عدو مبین. اوپر آپ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ انداد بنانے سے منع کیا گیا، تو یہاں شیطان کا ذکر کر دیا گیا اگلی آیت میں، کیونکہ سب سے بڑا ند جو ہے اللہ کے مقابل آنے والا اور چیلنج کرنے والا وہ شیطان ہی تھا، اور باقی جتنی بھی خرابیاں پھر اسی سے پھوٹتی ہیں. اور یہاں خصوصی طور پر جو کھانے کی بات کی گئی، تمام انسانیت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کر لو، چاہے مومن ہو غیر مومن ہو کوئی بھی ہو، ہے تو سب اللہ کے بندے نا، اللہ کی تخلیق ہے. کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، پیدا تو اللہ ہی نے کیا نا سب کو، اور اللہ ان سب کا خیر خواہ ہے. اسی لیے اس نے کتاب اتاری، اسی لیے رسول بھیجے تاکہ وہ لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جائیں. تو یہاں پر اللہ نے صرف کھانا پینا ہی نہیں اتارا بلکہ اس کو استعمال کرنے کے قاعدے اور طریقے بھی بتا دیے. زمین میں جو کچھ ہے حلال ہے تمہارے لیے، ہاں چند چیزیں جو اس نے بتا دی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. والدم ولحم الخنزیر، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی خباثتیں، گندی چیزیں. تو الاصل فی الامور الاباحہ، ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ اس کو حرام کر دیا جائے. اور جب انسان کھا لیتا ہے نا تو اس میں انرجی آ جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے. آپ بچوں کو دیکھیں، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کھا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب کھا لیتے ہیں طاقت آ جاتی ہے تو پھر آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح بڑوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اور طرح طرح عمل ہوتا ہے، جب کھا پی لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی پر ہی تل جاتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانیاں. اور ایک اور یہ کہ عربوں کے ہاں جو خاص طور پر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے، وسیلہ اور صاحبہ اور حام، اور یعنی کہ مختلف طرح کے جانوروں کو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا. اور شیطان نے ان کو سکھایا تھا کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لہذا اس کی بات نہ مانو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یعنی ابتدا میں ہی تقوی کا حکم دے دیا گیا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے.
وخلق منها زوجا، اور اسی سے اس کا زوج بھی بنایا، حوا علیہ السلام، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے. 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب اور کچھ کروڑ تھی، یعنی 1 بلین، اور اب تقریباً 7 بلین تک پہنچی ہوئی ہے. صرف 100 سال کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس کے باوجود اب بھی آپ دیکھیں کہ زمین کے کئی حصے ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. اتنے لوگوں کو روز کھلانا اور اس زمین سے وہ سارا انتظام کرنا، یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے. صرف انسان نہیں ہے، حیوان بھی، اور صرف خشکی پر نہیں، پانی میں بھی، پانی کے اندھیروں میں، نیچے زمین کی تہوں میں بھی سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے. اور پھر اتنے سارے انسان، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو یا سوال کرتے ہو، اور ارحام کے بارے میں یعنی رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اپنے رب سے ڈرو. تو سورت کے شروع میں ہی عبادت کے بعد جس خاص چیز کا حکم دیا گیا وہ صلہ رحمی ہے. پیچھے آپ دیکھیے کہ جہاں عبادت کی بات ہوئی تھی وہاں شرک سے پرہیز کرنے کی بات تھی، اور یہاں پر تقوی کے ساتھ رشتہ داریوں کو نبھانے کی بات ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تم پر نگران ہے. یعنی وہ خود دیکھ رہا ہے کہ کون ڈنڈی مارتا ہے، کون کیا کرتا ہے. یعنی یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے اعمال نامے ہمارے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن سب سے زیادہ تو خود ان اللہ کان علیکم رقیبا ہے، اس کی نگرانی سے ڈرو. وہ واچ کر رہا ہے. اگر دکھاوے کے نبھا کرو گے تو بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر حقیقی دل سے دوسروں کا خیال رکھو گے تو بھی دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو ارحام ہے نا، ان کا حق ادا کرنا یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ مشکلات بھی انہی کی طرف سے آتی ہیں، اور ان مشکلات کو نبھاتے ہوئے پھر یعنی ان کو معاف کر کے، درگزر کر کے ان کے ساتھ چلنا اور ان کا حق دینا، یہ حقیقت میں مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. As I was just thinking about the ayah before that, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Usually what is not halal, we think we are following shaitan and doing that, like eating something haram. But we don't care about the tayyib part of the food many times. And eating the ghair tayyib never gives me a thought that this is something that I'm doing in the ittiba of khutuwat shaitan at all. We so many times choose things which we know are not tayyib, but we keep eating them, and they have addiction in them, and we know that we just can't stop eating them. But we just need to remind ourselves this is also from ittiba shaitan, because he wants us to eat that, filth. اصل میں کھانے میں خواہش نفس انوالو ہوتی ہے نا، اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے رشتہ داریوں کو کاٹنے میں یا رشتہ داریوں کا خیال نہ کرنے میں بھی خواہش نفس بہت انوالو ہوتی ہے. ارحام میں رحم کے جو رشتے ہیں اس میں آپ دیکھیے رحم عورت کے اندر ہوتا ہے، اور عورت نسبتاً کمزور بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا حق دینا اور اس کے ذریعے سے جو رشتے وجود میں آئے ان کا حق دینا، یہ بھی انسان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. So I was just thinking about how frequently we've been reminded of taqwa throughout the Quran. And here, Ya ayyuhalladhina amanu, how many times it's repeated, Ya ayyuhan nas. These are calls for action. Iman is a responsibility, and then, our actions have to prove that we understand everything that Allah is explaining to us. And I was feeling so grateful for this opportunity of learning this way. Fiqh Qulub, Sahih Bukhari from you. Alhamdulillah, we've been blessed with this great opportunity, and I just pray that Allah forgives us for our negligence and our mistakes, and enables us to be grateful for this blessing of knowledge, and that it transforms into actions. Alhamdulillah, we're all so grateful, and on behalf of the entire staff, I'd like to thank you, and also Sister Taimiyah for all this effort of putting the words on the screen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah enable us to be grateful for it, inshallah. Inshallah. اللہ کرے کہ ساری زندگی آپ کا رشتہ علم سے نہ ٹوٹے، سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. رب زدنی علما، ہر روز نیا علم سیکھیں، نئی بات سیکھیں، آگے بڑھیں، پڑھے ہوئے کو پختہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.